اس وقت ایک سوال انتہائی اہم ہے کہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ پہلی دفعہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے خواب دیکھا سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کا، تو انہوں نے کس طرح اپنے ڈی جی آئی ایس آئی سے لے کے وزیر داخلہ نصیر الدین بابر سے بات چیت کی، اور اس کے بعد کس طرح پاکستان کا قافلہ وہاں پہ پھنس گیا اور پھر پہلی دفعہ طالبان سے باقاعدہ رابطہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کا اثر و رسوخ پھر کیسے ختم ہوا، اور وہ تصویر جو فیض حمید کی کابل سے آئی تھی اس کے بعد سے پاکستان کے تعلقات کس طرح ایسا ایسا ختم ہوئے۔ ملا ہیبت اللہ کا اس وقت افغانستان کے اندر کیا کردار ہے؟ ایک عام سا ملا اس وقت افغانستان کا طاقتور ترین حکمران کیسے بن گیا؟ اور پاکستان کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں نور ولی محسود اور گل بہادر کے حوالے سے کہ انہیں مار دیا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ کیوں پاکستان کے لیے اتنے اہم ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب پاکستان نے مجاہدین کو سپورٹ کیا اور یو ایس ایس آر کے ٹکڑے ہو گئے، وہ وہاں سے چلا گیا، تو 90 کی دہائی میں تمام مجاہدین آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، اور وہاں پہ ہر علاقے پہ ایک الگ قبائلی سردار کا وہاں پر قبضہ تھا۔ 1994 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک پلان بنایا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری الیکٹرانک سے لے کے دیگر مصنوعات پاکستان سے سینٹرل ایشیا تک جائیں۔ وہاں اس میٹنگ کے اندر نصیر الدین بابر نے مشورہ دیا محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہ آپ کابل میں گھس کے آگے مزار شریف اور دیگر جگہوں سے جانے کی بجائے آپ ایران کی سرحد کے ساتھ ساتھ پہلے قندھار، پھر ہرات اور پھر ترکمانستان کا راستہ اختیار کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ پاکستان میں جب یہ آپشن دیا گیا تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ آپشن پسند آیا۔ اس کے بعد پھر ایک پہلا قافلہ بڑے دھوم دھام سے انتہائی تشہیر کے ساتھ ترکمانستان بھیجا گیا، اور وہ ٹیکسٹائل کی مصنوعات لے کے جا رہا تھا، واپسی پہ کپاس لے کے وہ واپس آ رہا تھا۔ تو پھر پتہ چلا کہ ہرات اور قندھار کے درمیان ایک روڈ کے اوپر ایک قبائلی سردار نے ان پہ قبضہ کر لیا، تمام جو سٹاف تھا اس کو قیدی بنا لیا اور سارے کا سارا سامان جو ہے وہ ضبط کر لیا۔ اب یہ جب خبر پاکستان پہنچی تو پاکستان نے اپنی بھاگ دوڑ شروع کر دی کہ کس طریقے سے ان کو بچایا جائے۔ پھر پاکستان کو پتہ چلا کہ قندھار کے قریب ایک گروپ ہے۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان کو ایک ایک چپے چپے میں کون سے سردار کون سا کہاں پہ کس طرح کام کر رہا ہے ساری انفارمیشن تھی، کیونکہ پاکستان پورا افغان جہاز جو ہے وہاں پر لڑ چکا تھا۔ اب اس وقت تقریباً 200 لوگوں کی سٹرینتھ تھی طالبان کے پاس، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 1994 میں جب مدرسے کے بچوں کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی تو وہاں پہ ملا عمر جو ایک عام سے مدرسے کے وہاں پہ مولوی تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وہاں پہ ان کا بدلہ لیں گے اور اس کے بعد جو لا قانونیت ہے اس کا حساب کتاب لیں گے۔ وہاں پہ ایک مقامی تاجر تھا بشیر نورزئی۔ یہ بشیر نورزئی وہی تاجر ہے جس کو ابھی حال ہی میں امریکہ نے اپنے انجینئر کے حوالے سے 2 سال پہلے بدلے میں چھوڑا تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2005 تک یہ اتنا بڑا ڈرگ کارٹل بن چکا تھا کہ افغانستان کی آدھی منشیات یہ ڈیل کر رہا تھا۔ بہرحال انہوں نے اس کی مدد کی، اس کے بعد حامد کرزئی نے بھی کئی لحاظ سے ملا عمر کی مدد کی، اور پھر پاکستان نے ان سے یہ رابطہ کیا کہ بھائی ہمارا یہ معاملہ ہے، اس کو آپ حل کروا دیں۔ پھر وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے وہاں پہ وہ جو سردار تھا وہ بھاگ گیا، وہ لوگ بھی بھاگ گئے، اور انہوں نے تمام تر سامان کو واگزار کرا لیا، قیدیوں کو چھڑوا لیا، اور صرف پاکستان نے ان کا ایک شکریہ ادا کیا۔ جبکہ اس حوالے سے واشنگٹن اور یو ایس ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس ہیں طالبان فائلز کے نام سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید طالبان نے خود ہی کیا تھا، اور ہر 1 کلومیٹر کے بعد ناکہ لگا ہوا تھا جہاں سے پیسے وصول کیے جاتے تھے۔ بہرحال یہ ایک کنٹروورشل معاملہ ہے، یہ چلتا رہے گا، لیکن ہم نے ان کو اس وقت ہمارے ڈاکومنٹس کے مطابق صرف شکریہ ادا کیا۔ اب یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وفد جو ہے وہ پاکستان سے آ کے ملتا ہے، افغان طالبان کا آئی ایس آئی سے ملتا ہے، اور اس وقت لیفٹیننٹ جنرل جو اشرف قاضی تھے، جاوید اشرف قاضی، وہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے۔
اب پاکستان نے یہ پلان کیا کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر بناتے ہیں، مواصلاتی نظام بناتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لوکل کمانڈرز کو پیمنٹ کرتے ہیں اور ہم اپنی تجارت کو جاری رکھتے ہیں۔ بہرحال جب طالبان کا ایک کمانڈر یا ایک وفد پاکستان سے ملنے آیا تو زیادہ تر لوگ جو ہیں ان میں کسی کا بازو کٹا ہوا تھا، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے افغان جہاد کے اندر بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی اور بہت زیادہ معذور لوگ جو ہیں افغانستان کے اندر موجود تھے۔ وہ وفد آیا اور اس نے آ کے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اس جنگ میں نیوٹرل رہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں کچھ انرجی یعنی فیول اور اس طرح کی چیزیں دے دیں، آپ ہمیں تھوڑی سی خوراک دے دیں، بقایا ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم جو ہے معاملے کو دیکھ لیں گے۔ اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اسپین بولدک کے پاس 3 ٹنلز کے اندر رشینز کا چھپایا ہوا اسلحہ ان کے ہاتھ آیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ذخیرہ تھا ہتھیاروں کا کہ اس وقت پاکستان کی آدھی فوج کو اس سے لیس کیا جا سکتا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کی اپروول دی اور پھر کہا جاتا ہے کہ بعد میں پاکستان نے اسلحہ، پیسہ، خوراک ہر طرح سے ان کی مدد کی تاکہ افغانستان کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کر کے تجارت کو قائم کیا جا سکے۔ بہرحال یہ معاملہ یہاں پہ چلتا ہے۔ اس کے بعد پھر سب کو پتہ ہے کہ اس کے 2 مہینے بعد ہی کابل کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں طالبان۔ پھر یہ معاملہ 2001 تک جاتا ہے، 9/11 ہوتا ہے، امریکنز آئے ہیں، 2001 میں امریکنز واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر پاکستان کا اثر و رسوخ بھی وہاں پر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب طالبان آتے ہیں تو ہر پاکستانی کا یہ عام تاثر تھا کہ پاکستان کا اثر و رسوخ اب افغانستان کے اندر بڑھ جائے گا، اور کیونکہ طالبان نے برسوں پاکستان کے اندر قیام کیا تھا، ان کی فیملی یہاں پہ تھی، پاکستان پہ ڈبل گیم کا الزام تھا، وہ کوئٹہ، کراچی، پشاور ہر جگہ پہ موجود تھے اور ہر جگہ کی الگ ایک شورا بنی ہوئی تھی، ان کے اہل خانہ پاکستان کی سرزمین پر محفوظ تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد رزلٹ جب ہم نے دیکھا تو وہ حقیقت کے بالکل ہی برعکس نکلا۔ پاکستانی سفارتکاروں کو کابل میں شروع میں تو ان کی بات سنی گئی، کیونکہ افغان طالبان یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان نے اگر اپنا کوئی نیگیٹو رول پلے کیا تو یہاں پہ جو مزاحمتی گروپ ہیں ان سے ڈیل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے انہوں نے حالات پر کنٹرول کرنا شروع کیا، انہوں نے پاکستان کی بات سننا بند کر دی، چاہے سرحدی معاملات ہوں، چاہے تجارتی پالیسی ہو، چاہے پاکستانی کرنسی میں لین دین ہو، چاہے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات ہوں، ہر موضوع پہ انہوں نے تحفظات کو پاکستان کے مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان کو کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں، مشترکہ آپریشنز کرتے ہیں، تو وہاں سے طالبان کا یہ جواب آیا کہ ہم اپنی سرزمین پر کسی بیرونی فوج یا انٹیلیجنس کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو اب یہ جو اعلان تھا یہ اعلان خود مختاری نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام آباد سے فاصلہ بڑھانے کا ایک عندیہ تھا، اور اسی دوران بھارت بھی وہاں پہ مسلسل انویسٹمنٹ بھی کر رہا تھا، طالبان سے بیک ڈور رابطے کر رہا تھا اور اپنے آپ کو دوبارہ وہاں پہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جب پاکستان کے مطالبات بڑھے تو ان کا رویہ بھی ڈے بائی ڈے بہت زیادہ عجیب سا ہو گیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پھر افغان مہاجر جو ہے انہوں نے افغان طالبان کو وہاں پہ ٹی ٹی پی کو قرار دے دیا، واپس بھیجنے سے ان کو انکار کر دیا۔ پاکستانی حکام کو اس بات کا پھر احساس ہو گیا کہ اسلام آباد کے لیے ان افغان طالبان کے درمیان کوئی بھی نرم گوشہ نہیں ہے، اور وہ عوام میں یہ تصور پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان نے 20 سال تک جہاد کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، اور یہ بیانیہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا کیونکہ وہاں پہ پہلے بھی بھارت بہت زیادہ بیانیہ سازی کے حوالے سے کام کر رہا تھا کہ ہر عام افغان شہری یہی بات سمجھنے لگا، اور پاکستانی طالبان کا نہیں بلکہ افغانستان کا دشمن بنا کے وہاں پر پیش کیا گیا، اور اس طرح 2 دہائیوں کی قربانیاں، حمایت، مہمان نوازی کے باوجود پاکستان کا اثر و رسوخ کابل سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اب طالبان کی عادت، خاص طور پہ ملا ہیبت اللہ، پاکستان کے مشوروں کی بجائے پاکستان کے جو مطالبات ہیں ان کو چیلنج کرنے کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یار یہ ملا ہیبت اللہ اتنا طاقتور کیسے ہو گیا، تو آپ کو میں بتا دوں کہ جب افغان طالبان کی حکومت آئی،
افغانستان کے اندر، تو اس وقت یہ عام تاثر تھا کہ ملا ہیبت نام کا کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے اور یہ پاکستانی ایجنسیوں کا ایک کوڈ نیم ہے۔ یہ بات بہت زیادہ پھیل چکی تھی، تو ایک وقت آیا کہ ایک دم سے کابل میں لوہیا جرگہ کے اندر ملا ہیبت اللہ نمودار ہوا، اپنا چہرہ اس نے ڈھانپا ہوا تھا، وہاں پہ اس نے تقریر کی، صوبوں کا اس نے وزٹ کیا، قندھار کی جامعہ مسجد کے اندر اس نے خطاب کیا، اور اس کے بعد اس کی نہ کوئی تصویر آئی نہ کوئی ویڈیو آئی، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے منہ کو بہت برے طریقے سے چھپاتا ہے اور وہ اپنی تصویر جو ہے وہ نہیں دینا چاہتا۔ اس کے ساتھ ہی ہیبت اللہ کی قیادت اس لیے اس کو دی گئی تھی کیونکہ وہاں کے جو لینڈ لارڈز تھے یا مضبوط قبائل تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو ڈکٹیٹ کرنا آسان ہوگا، اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ سب پہ قابض ہو گیا۔ اور ملا ہیبت اللہ کو اقتدار میں لانے والوں نے جب یہ سوچا تھا کہ یہ ایک علامتی مذہبی رہنما کے طور پہ سامنے آئے گا، لیکن اب یہ افغانستان کا سب سے طاقتور حکمران بن چکا ہے۔ اس کے اختیارات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ چاہے اشرف غنی ہو، چاہے ڈاکٹر نجیب ہو، چاہے حامد کرزئی ہو، اس وقت یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس نے اپنا مرکز جو ہے وہ قندھار بنایا ہوا ہے اور سارے کے سارے اقامات جو ہیں وہ قندھار سے آ رہے ہیں۔ تمام کی تمام منسٹریاں جو ہیں وہ صرف خانہ پوری کے لیے ہیں، جو اصل ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ قندھار سے ہی جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کئی عسکری لیڈرز کے تبادلے ہوئے ہیں اور اگلے ہی دن ان کو کینسل کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو غلط فہمی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل اثر و رسوخ ہے وہ قندھار کی علماء کونسل کا ہے، اور ملا ہیبت اللہ کے مذہبی مشیروں کا اس وقت تعین جو کر رہے ہیں اس وقت فکری سمت کا، ان کا اصل کنٹرول ہے وہاں پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ وہاں پر بڑھ چکا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب کے جو عسکری مشیر ہیں وہ قندھار میں سر عام وہاں پہ سرگرم پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ سابق افغان وزیر نے اس کے بارے میں انکشاف کیا تھا کہ قندھار میں ایرانی قونصل خانہ کابل کے ایرانی سفارت خانے سے بھی بڑا ہے، اور ایران نے ہیبت اللہ کے ارد گرد اہم لوگوں سے قریبی تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس میں ملا قیوم ذاکر بھی ہے، صدر ابراہیم بھی ہے، اور دیگر لوگ ہیں جن کے غیر رسمی تعلقات ہیں ایران کے انقلابی گارڈز کے ساتھ۔ یوں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گمنام آدمی کس طرح خاموش غیر معروف جو ہے آج افغانستان کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے۔